کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا اس سے نڈر ہو بیٹھے کہ اللہ کا عذاب انہیں آ کر گھیر لے یا قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تم فرماؤ یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں، اور اللہ کو پاکی ہے اور میں شریک کرنے والا نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے، اور سب شہر کے ساکن تھے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے نہیں تو دیکھتے ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا، اس وقت ہماری مدد آئی تو جسے ہم نے چاہا بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں لیکن اپنے سے اگلے کاموں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی اور قرآن کریم کے اندر جو موجود احکامات ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری نعت خان جناب محمد اشفاق اتاری مدنی جزا شرفہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پروگرام میں شامل ہیں. یہ اشفاق بھی جب آتے ہیں تو مجھے ایک بات بھی یاد آتی ہے. محبت کرنے والے مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ میسیج فرماتے ہیں تو اشفاق بھائی بعض اوقات مجھے بھی اس میں سے کچھ جو ہے وہ فارورڈ فرماتے ہیں. تو اس میں یہ ہے میں کبھی زیدہ مجدہ کہتا ہوں کبھی زیدہ شرفہ کہتا ہوں. تو اس میں سننے والے بعض اوقات اس کو جو ہے وہ لفظ کو سمجھ نہیں پاتے. تو ویسے یہ دعا ہے. زیدہ مجدہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بزرگی میں اضافہ کیا جائے. زیدہ شرفہ ان کی عزت میں اضافہ کیا جائے. اللہ کریم یعنی ان کی بزرگی میں ان کے شرف میں ان کی عزت میں ان کی وجاہت میں اضافہ فرمائے. تو یہ دعائیں ہیں جیسے سلمہ الباری اللہ کریم ان کو کیا کرے سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اشفاق بھائی ہمارے ساتھ. مرحبا اشفاق بھائی. بہت ہی پیارا اور بہت ہی زبردست موضوع, دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھمانے والا اور ایمان والوں کو خوش کرنے والا موضوع. اللہ اکبر. آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ اولاد کے سامنے جب ان کے والدین کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے نا تو اولاد کو اس سے ایک پراؤڈ فیل ہو رہا ہوتا ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ بعض اوقات اولاد کا نام صرف ان کے والد صاحب کی وجہ سے نام ہوتا ہے. صحیح بات کہ بھئی یہ فلاں کا بیٹا ہے. قرآن کریم میں بھی ہے نا کان ابوہما صالحا. ان کی بھی جو دیوار جناب خضر نے جو 2 بچوں کی تعمیر کی تھی تو ان کے ساتھ جو یہ بھلائی ہوئی تھی ان کی وجہ کیا تھے ان کے پیرنٹس تھے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات بندے کا نام جو ہے وہ اس کے پیرنٹس کی وجہ سے اس کے والد صاحب کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور بلا تشبیہ و تمثیل میں نے صرف سمجھانے کے لیے بات کی ہے. ہمارا اگر کوئی شرف ہے ہماری اگر کوئی عزت ہے تو یہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت ہے. معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عزت بھی عطا فرمائی ہے, شرف بھی عطا فرمایا ہے اور اتنی کرم نوازیاں اللہ کریم نے ہم پر فرمائی ہیں کہ جن کی نظیر پہلی امتوں میں نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی شان جس طرح اولاد والدین کا ذکر سن کر خوش ہوتی ہے تو امتی کو چاہیے کہ اس سے کئی گنا 1000 گنا بڑھ کر حضور کا ذکر سن کر حضور کی رفعت کا بیان سن کر حضور کی عظمت کا بیان سن کر اس پر خوشی کا اظہار بھی کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے. اے کریم تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے ایسے شان والے نبی کا امتی بنایا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر بات کریں گے اور اشفاق بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. گفتگو بھی اشفاق بھائی سے رہے گی, آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے. اشفاق بھائی کلام پہلے نمبر آپ شامل فرمائیں. ماشاءاللہ آپ اللہ نے آپ کو بڑی جہاد سے نوازا ہے. حافظ بھی ہیں تو قاری بھی ہیں تو نعت خان بھی ہیں تو مبلغ بھی ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلوا علیہ وآلہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلوا علیہ وآلہ اور وہ ہلا مکان کے مکی ہوئے، وہ ہلا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، آیا سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام، آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، رک گئے روح الامین بولے یہ سرور دی تیری منزل ہے یہی، آگے اب جائیں گے ہم وہی لامکان کے مکی ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں پہ بالا رہی، بالا ہی دوست نہیں چاہ
مسیح پر نہ کلیم و طور نہاں مگر جو گیا ہے عرش سے بھی اوپر ادھر وہ عرب کا ناقہ سوار ہے وہی لاقہ کے مکی ہوئے وہی لاقہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں صلو علیہ وآلہ ہیں صفارہ سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں جبریل براق سجا کر کے فردوس بری سے لے آئے بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولہ جاتے ہیں جبریل پہنچ کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم چل جائیں گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں پھر وہی لاقہ کے مکی ہوئے وہ لاقہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے حسن روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں گیا پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے پھرے تھے وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں صلو علیہ وآلہ کرمت ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرمت ہے اہل دول
رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا تیرا دین پارا لا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ذکر مصطفیٰ یہ وہ خوشبو ہے کہ جس کو جتنا رگڑا جائے تو اس کی فریگرنس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اشفاق بھائی، معراج شریف کا جو عظیم معجزہ ہے، ایک عظیم شان ہے، ایک رتبہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، احادیث متواترہ میں، احادیث مشہورہ میں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ تو ایمان والا تو اس کو جو ہے وہ تسلیم کرے گا، مانے گا، لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی یہ سوال آئے کہ یہ ہیومنلی کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے اتنی جلدی سارا سفر ہو جائے، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ معراج شریف سب سے پہلے تو ایک قرآنی واقعہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، جی، اور مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ جو معراج کا مطلق انکار کرے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ جی، اور جہاں تک بات ہے سمجھ نہ آنے کی، جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس زمانے میں، اس دور میں معراج شریف کو ماننا اور سمجھنا زیادہ آسان ہو گیا ہے صحیح، کمپیریٹیولی۔ آپ سے 200 سال پیچھے چلے جائیں صحیح، تو ایمان کے اعتبار سے وہ لوگ ہمیں مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن جو آج کل حالات ہیں، زمینی حقائق ہیں، ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو چیزیں اب ہو گئی ہیں، جو فریکوینسیز ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو ٹریولنگ سہولیات ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو اسپیڈ نظر آ رہی ہے انسان کی، اور جو دنیا میں آپ کسی بھی جگہ پر ہوں، گلوبلی آپ جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں اس وقت، تو جب دنیا اتنی چھوٹی سی ہو کر رہ گئی ہے تو جس رب کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی ہے، واہ، وہ رب کریم کس قدر بڑا قادر ہے، ہر مسلمان کے عقیدے میں شامل ہے۔ اور سب سے بڑی بات وہ یہی ہے کہ سمجھ آئے یا نہ آئے، اقبال کا شعر یاد رکھنا چاہیے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ واہ، عشق جو ہے یعنی ماننا، اور اپنے قلب کو مطمئن رکھنا اس پر کہ جو اللہ رسول نے بیان کیا وہ حق ہے، واہ، اور اس میں میری عقل میں فطور ہے اگر مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ صحیح، اور معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عادتاً محال ہوتا ہے، سمجھ میں آتا نہیں ہے یوں کہ ہر عام آدمی کر لے، اور سمجھا اسے یوں ہی جا سکتا ہے کہ نبی نے کیا تو یہ ہے، جب ہے تو ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی، قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک نے جو معراج شریف کو بیان کیا وہ اسی طرح کیا نا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب نے سیر کی، بلکہ اللہ پاک جانتا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس پر اعتراض کرنے والے اعتراض بھی کریں گے، تو اس کو اور آسان کر دیا تاکہ کسی طرح کا کوئی خلل ہی نہ رہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کروائی۔ جی، تو سیر کروانے والا کون ہے اس کی طرف دیکھا جائے، واہ، مسلمان کے لیے تو کوئی اشکال اور کسی قسم کا سوال باقی ہی نہیں رہتا۔ اور دیکھیں تو ایک بہت بڑی دنیا جو ہے وہ اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتی ہے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو یہ ٹریول کروایا، یہ سیر کروائی، اور وہ کس طرح سے ہوئی جب ایک انسان چھوٹی سی عقل رکھنے والا خالق کی دی ہوئی عقل سے اتنا زبردست ہو چکا ہے اس وقت دنیا میں اپنے سروائیور کے لیے، وہ کیا کیا نہیں کر رہا ہے، وہ خالق کیا نہیں کر سکتا، اللہ پاک کیا نہیں کر سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہی مدنی پھول ہم گھوم پھر کے بار بار عرض کریں گے جی، کہ عقل کی بنیاد پر نہ تولیں اس کو، جی، عقل کے حساب سے سمجھے ہی نہیں۔ لاجک بہت ہے، دلائل بہت ہے، صحیح، اور بہت سارے جوابات تو ہیں یقیناً، جی، لیکن بنیادی طور پر آپ اس واقعے اور اس ایمان کو ایمانی بنیاد پر ہی رکھیں، واہ، واہ، اور اس کو سمجھیں کہ یہ عشق اور ایمان والی بات ہے، کیا کہ بات، عقل اور دماغ سے سوچنے والا کام ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو صدیق اکبر کا فیضان چاہیے، فیضان چاہیے۔ صحیح بات، وہ بتایا گیا تو فرمایا بس یہی کہا ہے،
اگر اس سے کچھ اوپر بھی فرماتے, اس سے بھی کوئی بڑی بات کہتے, تو بھی میں اس کی تصدیق کرتا, حق ہے اور سچ ہے. جس کو مان کر جناب ابو بکر کیا بن گئے, صدیق اکبر بن گئے, اور انکار کر کے ابو جہل مزید جہالت میں اضافے کر گئے, تو بندہ اپنا حساب لگا لے کہ اس نے اپنا شمار جو ہے وہ کن کے ساتھ کروانا ہے, کن کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ملنا ہے. ایک بات. دوسری بات اشفاق بھائی جو بڑی قابل غور ہے, آپ دیکھیے کہ جس طرح انسان بیمار ہو جاتا ہے نا, ویسے ہی انسان کی عقل بھی بعض اوقات سکھ ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتی ہے. جب عقل کو صحیح رستے پر آپ چلائیں گے, قرآن و حدیث کے اس کو ماتحت کر کے اس کی روشنی لے کر کے چلائیں گے, تو پھر آپ ہدایت تک پہنچیں گے, آپ فیض پائیں گے. اور اگر آپ اس کو ایسے ہی جو ہے نا وہ چلاتے جائیں گے, تو پھر سمجھ لیں اس کا کوئی جو ہے وہ کیا کہوں ٹھکانہ, کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا, یہ پھر آگے ایک الگ بات. تو عقل ہے, عقل کے لیے بھی یہی ہے کہ دین اسلام کی دی ہوئی روشنی کے تحت جو ہے وہ اس کو رکھنا ہے. اور جہاں اسلام بولے گا یہ بات ہے, آقا کریم فرمائیں گے, اللہ کریم فرمائے گا, اور عقل کہہ رہی ہے نہیں ہے, تو ہم عقل کی نہیں مانیں گے, ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کیا کریں گے, پکا ایمان جو ہے وہ رکھیں گے. یہ ہماری ایک ایمانی اور ایکانی ذمہ داری ہے مہروز بھائی. اور پھر جو ایک اور بڑی خرابی ہے وہ یہ اشفاق بھائی کہ آپ دیکھیں, آپ یہ کام نہیں کر سکتے, مطلب کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ کسی نے کوئی بات کی, انہوں نے کہا یار یہ جو ہے وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو نہیں کر سکتے. تو میں نے کبھی آپ غوث پاک بھی تو نہیں ہے, صحیح, وہ تو غوث پاک تھے, آپ تو غوث پاک بھی نہیں ہیں. اچھا, جتنی ان کی ریاضت تھی, عبادت تھی, جتنا ان کا ذوق لگن اور ان کا شوق تھا, اتنا آپ کا بھی کیا ہے وہ نہیں ہے. تو جو انسان ہے نا, معاشرے کے اندر انسان بہت سے بستے ہیں, لیکن منصب کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں, مختلف ہوتے ہیں. اتھارٹیز کے اعتبار سے کیا ہیں, مختلف ہوتے ہیں. ایک ہی ادارے میں, جیسے ہم لے لیں مدنی چینل میں ہم کام کر رہے ہیں, مہروز بھائی بھی ہیں, خالد بھائی بھی ہیں, میں بھی ہوں, اشفاق بھائی کے پاس بھی جو ہے وہ ذمہ داری ہے, لیکن ہم سب کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ کیا ہیں, وہ الگ الگ ہیں. تو جو اختیار ایک کنٹری کے اندر اس کے جو ہے پریزیڈنٹ کو ہوتا ہے, وہ اختیار کسی جو ہے وہ 4 گریڈ کے نائب قاصد کو نہیں ہوتا وہ اختیار, حالانکہ وہ بھی اسی ملک کا باشندہ ہے. جس طرح ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک ریاست کے اندر جو ہے ملازم ہے, ویسے وہ بھی کیا ہے, ملازم ہی ہے. لیکن دونوں کے اس کے اندر کیا ہے, اختیارات کے اندر بھی فرق ہے, ڈفرینس ہے. اسی طرح ان کے اور بھی معاملات کے اندر کیا ہے, زمین آسمان سے زیادہ کا کیا ہے, ڈفرینس ہے, فرق ہے. تو پہلے نمبر پر تو یہ بات جو ہے وہ ذہن اپنا بنا کر جو اشفاق بھائی نے فرمائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے, یہیں پر بس آ کے ختم ہے میرے. اور یہ بات کہ روزانہ فرشتہ آ رہا ہے, کئی بار فرشتہ اللہ پاک کا پیغام لے کر کہاں سے, سدرۃ المنتہا سے ہاں جی زمین پر آ رہا ہے. یہ بات بھی تو مان ہی رہے نا, کیا بات ہے, وہ آ رہا ہے. اور دن میں کئی بار حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ, اللہ, تو جس خالق کائنات نے وہ انہیں اتنے ہزاروں مرتبہ ان کے پاس بھیجا, تو وہ اپنے محبوب کو ایک بار یا چند بار جو ہے معراج کے حوالے سے ملتا ہے. یہ جو خاص تھی یہ تو ایک ہی بار ہوا, اور پھر مزید خواب میں بھی معراجوں کا سلسلہ رہا. 34 دفعہ معراج کا لکھا ہے امام زرقانی نے, 34 دفعہ معراج. لیکن یہ جو واقعہ ہے اس طرح خاص طور پر جسمانی معراج ایک ہوئی ہے, ہاں جسمانی طور پر, تو وہ خالق, وہ مالک ایک بار اپنے محبوب کو کیوں نہیں بلا سکتا؟ سبحان. سلمان میں ایک بات اور بھی ہے کہ جیسے جسم کو طہارت کی ضرورت ہوتی ہے, دل کو طہارت کی ضرورت ہوتی ہے, ایسے ہی عقل کو بھی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. تو پہلے عقل کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ قربان کیجئے, پھر معجزہ معراج بھی سمجھ میں آئے گا, معجزہ قرآن بھی سمجھ میں آئے گا, اور دیگر جو اس طریقے کے واقعات ہیں وہ بھی سمجھ میں آئیں گے. اشفاق بھائی نے درست بات کی کہ اس دور میں اگر دیکھیں تو ان چیزوں کا سمجھنا اور آسان ہو گیا. سائنس کا ایک کانسیپٹ ہے اسپیس ٹائم کا, تو اگر اس کو تفصیلی مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب جب انسان, آج کے دور کا انسان اپنی دریافتوں کے بلبوتے پر اتنے اوپر جا سکتا ہے, ادھر جا سکتا ہے, ادھر جا سکتا ہے, اور مستقبل میں جانے کہاں کہاں جا سکتا ہے. تو جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے دین اسلام کے جو معمولات ہیں, عقائد ہیں, نظریات ہیں, اہل سنت کے جو عقائد و معمولات ہیں وہ الحمدللہ اتنی تیزی سے ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ سلمان بھائی جب ہم دیکھتے ہیں نا اس طریقے کی جو باتیں ہوتی ہیں جو خلاف عادت ہوتی ہیں, خلاف روٹین ہوتی ہیں, تو عمومی طور پہ انسانی مزاج یہ ہے کہ اس کا انکار کرتا ہے, اس کو قبولیت عامہ
نہیں دے رہا ہوتا، حالانکہ ہم خود ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، خود ہمارے ساتھ کے مشاہدات ہوتے ہیں کتنی دفعہ کہ جو روٹین اور کنٹینیوسلی کام ہو رہے ہوتے ہیں اس میں تبدیلی آ جاتی ہے کوئی، اور خالق کائنات اس بات پہ قادر ہے۔ اگر بڑے سینیریو میں دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ معراج ہو یا شق القمر ہو یا جناب سورج کا لوٹانا ہو، یہ ساری چیزیں ہوں اگر، تو یہ ایک بڑے سینیریو میں، لیکن اگر ہم اپنی ذات کے حوالے سے بھی دیکھیں تو جو کنٹینیوسلی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کنٹینیوس کام ہو رہا ہے نا اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ خالد بھائی وہی آئے جو پہلے آیا تھا، بلکہ سائنس بھی یہی کہتی ہے، اسی لیے تو ریسرچ کرتے رہتے ہیں، نئی نئی ریسرچ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ نتیجہ کوئی مختلف حاصل ہو جائے، اور جب مختلف نتیجہ حاصل ہوتا ہے تو اسے کامیابی تصور کیا جاتا ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں بعض افراد کو جو انکار کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ عمومی طور پہ انسان ایسا کرتا نہیں ہے۔ تو ایک تو اسلام کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ معجزہ ہوتی ہی وہ ہے جو خلاف عادت ہو، اگر عادت کے مطابق ہر کوئی نہیں کر سکتا، وہ ہاں ہر کوئی نہیں کر سکتا، عادت کے خلاف وہ عادت کے مطابق نہ ہو، کیونکہ عادت کے مطابق ہوگی تو پھر تو وہ معجزہ کرامت یا خارق عادت کہلائے گی نہیں۔ تو اس کو اس سینیریو میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کو ناپنے، تولنے اور تحقیق کرنے کا ایک پیمانہ بنانا نا یہ بیوقوفی ہے، بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ ہر چیز کے تولنے، پرکھنے، تحقیق کرنے کے پیمانے الگ ہیں۔ بخار آپ کو ناپنا ہے تو تھرمامیٹر چاہیے، کپڑا ناپنا ہے تو میٹر یا گز چاہیے، سبزی پھل خریدنے ہیں تو آپ کو کلو گرام کے باٹ چاہیے، یا آپ کا جو آج کل اسکیل چل رہے ہیں جدید وہ چاہیے آپ کو، اور دودھ ناپنا ہے تو آپ کو لیٹر کا پیمانہ چاہیے۔ جب آپ نے دنیا میں ہر چیز ناپنے کے پیمانے الگ رکھے ہوئے ہیں تو خارق عادات بات جو ہیں، بالخصوص جو دین سے وابستہ چیزیں ہیں، ان کو ناپنے کے لیے، ان کو پرکھنے کے لیے، ان کو تولنے کے لیے، ان کا کھرا کھوٹا جاننے کے لیے دینی پیمانہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم اس پیمانے پہ دیکھیں تو قرآن و حدیث میں جس چیز کا ثبوت آ گیا وہ درست ہے۔ تو جب ہم واقعہ معراج کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں بھی اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا، پھر سورہ نجم میں فرمایا، اور جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو احادیث متواترہ جو ہیں وہ اس کے اوپر شاہد عادل ہیں۔ تو لہٰذا جب اس کا پیمانہ دین بنا اور دین کے بنیادی ماخذ قرآن و حدیث بنے اور اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے، تو پھر کسی عاقل کو، عقل مند کو، دانش رکھنے والے شخص کو اس کے انکار کی بنتی نہیں، سوائے اس کے کہ تعصب اور ہٹ دھرمی ہو۔ دوسری بات، ایک اور بات اس میں یہ کہ دشمن جو ہے نا بعض اوقات آپ کی مدد کر دیتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمن تھے، کفار تھے، واقعہ معراج کے معاملے میں سمجھتا ہوں انہوں نے حق کو واضح کرنے میں کردار ادا کیا، کیونکہ اگر وہ بھی تسلیم کر لیتے تو پھر یہ واقعہ معراج وہ معجزے والی کیفیت نہیں بنتی۔ پھر اس کی اگر میں یا آپ یہاں بیٹھ کر کہیں کہ جی کل رات کو ہم نے خواب دیکھا اور ہم جناب یہاں سے ترکی گئے، ترکی سے مدینے گئے، مدینے سے مکے گئے اور مکے سے پھر مدینے گئے، تو یہ سارے خواب ہم سنائے، اور میرے ساتھ سلمان بھائی بھی تھے، اشفاق بھائی بھی تھے، خالد بھائی بھی تھے، مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین بھی تھے، کس کو حیرت ہوگی؟ سب کہیں گے سبحان اللہ، کیا خواب ہے، مبارک خواب ہے، بڑا برکت والا ہے۔ تو جب کافروں نے، غیر مسلموں نے اس پہ اعتراض اٹھایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ واقعہ کوئی عظیم تھا، یہ واقعہ کوئی بڑا تھا جو اس بات کو ثابت کر رہا ہے۔ اور پھر صدیق اکبر کے عمل نے یہ بتا دیا کہ دیکھو انکار اور اقرار جو ہے نا اس کے قبیلے تم دیکھ لو، جو انکار کرنے والے ہیں وہ اللہ رسول کے دشمن ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اور جو اقرار کرنے والے ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، اللہ کا خوف دلوں میں رکھتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں سلمان بھائی، تو اللہ نے چاہا تو واقعہ معراج ہو، معجزہ معراج ہو یا دیگر چیزیں ہوں، انشاءاللہ قبول کرنے میں آسانی رہے گی۔ مرحبا اشفاق بھائی، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، اس کے کچھ اشعار ہو جائیں گے۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں گئے مصطفیٰ کے کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتائے کیا کہ یوں، کوئی بتائے کیا کہ یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں گئے مصطفیٰ کے یوں۔
قصر دنا کے راز میں عقل تو گم ہے جیسی ہے قصر دنا کے راز میں عقل تو گم ہے جیسی ہے روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کیوں تم نے بھی کچھ سنا کیوں روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کیوں تم نے بھی کچھ سنا کیوں خیر سے وہ کہ ہوا اشعار لینے کی یہاں وجہ ہاں جی کچھ بیان فرمائیے. جی وجہ یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا ذکر ہے تو کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کہ کیا کہ کوئی بتائے کیا کہ یوں کیا کہ یوں. تو بندہ جو ہے وہ بہرحال اللہ کریم کے قرآن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آنکھیں بند کر کے بندہ بن جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا وہ پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا. ہاں ہاں تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے تھے. یہ جو بڑھنا تھا حضور پاک کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو برائے نام تھا یوں کہ خود بڑھنا ورنہ تو بڑھایا جا رہا تھا جی بڑھایا جا رہا تھا تو کبھی رف رف میں ہے کبھی براق میں ہے یہ سب عطا کیا جا رہا تھا. سبحان اللہ پھر کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ وہ کیسے ہوا اللہ وہ خالق کائنات جانے یا محبوب جانے. سبحان اللہ. اور ایمان والے کا کام ہے کہ اس کو کیا رکھے کامل ایمان رکھے. سلمان بھائی یہاں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ نے اشفاق بھائی نے بات کی. تجربے مشاہدے کی بات ہے اور میں نے پڑھی بھی کہ نیکیاں اور گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں. جب انسان گناہوں میں منہمک ہو جاتا ہے گناہوں میں ڈوب جاتا ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو مستحبات کا عامل ہوتا ہے تو اس کی سنتیں نہیں چھوٹتی جی اور جو سنتوں پہ عمل پیرا ہوتا ہے وہ واجبات کا بھی عامل ہوتا ہے اور جو واجبات پہ عمل کرتا ہے وہ فرائض کے تو اس کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چھٹنے کا اور جو ان سب چیزوں کا پابند ہوتا ہے اس کا ایمان پہ خاتمے ہونے کا انشاءاللہ امید ہے. اور اس کے برعکس جو معاذ اللہ مکروہات میں پڑتا ہے اس کے حرام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور جو حرام میں مبتلا ہوتا ہے اس کے کفر پہ مبتلا ہونے کا شدید اندیشہ بیان کیا گیا ہے. تو ادھر ہی ایک بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ دین اسلام کی تعلیمات ہوں معجزات ہوں یا ایسی باتیں ہوں ان پہ اعتراض کرنے والوں کی ایک تعداد وہ ہوگی جو اللہ رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہوگی. اور یہ نافرمانی کی نحوست ہوتی ہے یعنی ایک تو ہے نا نافرمانی نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن نماز کو فرض جان رہے ہیں اہم جان رہے ہیں اعظم جان رہے ہیں عبادت و نیکی جان رہے ہیں یہ تو یعنی ان معنوں میں کہ خوش نصیبی ہے کہ کم از کم اسے تسلیم کر رہا ہے. لیکن اس سے بڑی نحوست یہ ہوتی ہے نافرمانی سے بڑی نحوست یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور ان کی تعلیمات پہ اعتراض کرنے کا جو ہے نا وہ ایک شوشہ چھٹ جاتا ہے اس کو. تو یہ اپنے اعمال کی بھی بعض اوقات نحوست ہوتی ہے. لہٰذا اگر اللہ نہ کرے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کوئی ایسا جسے ایسی باتوں پہ اشکالات ہوتے ہیں وسوسے آتے ہیں یا اور دیگر طریقے کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے عمل کا بھی محاسبہ کرے اور یہاں پہ بارگاہ الہی میں توبہ کرے. اگر وہ نیکیوں کی طرف آئے گا تو انشاءاللہ اسے ساری باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. مرحبا ماشاء جب یہ مان رہے ہیں کہ زمین پہ کھڑے رہ کر آنکھ کو کوئی دو ٹکڑے کر رہا ہے جی یہ مان رہے ہیں کہ نکلی ہوئی آنکھ کو کوئی اپنے مبارک تھوک سے لگا دیتا ہے جی ٹوٹے ہوئے ہاتھ جوڑ دیتا ہے پیر جوڑ دیتا ہے کھاری کنویں کو چھیری میٹھا کر دیتا ہے اتنی ساری باتیں مان لیتے ہیں. تو ویسے جو معراج شریف کا انکار کرنے والا یا اس میں ڈاؤٹ فل ہوگا معاذ اللہ وہ پھر دیگر معجزات کے بارے میں بھی اسی طرح اس کا تخیل تصور ممکن ہے کہ ہوگا. لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پوری ذات واہ معجزات کی جامع ہے واہ واہ اور معراج شریف ان میں سے عظیم ترین معجزہ ہے. قرآن پاک کے بعد سب سے عظیم معجزہ یہ بیان کیا گیا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ تو کوئی بڑی باتیں نہ تھی کسی کی آنکھ جوڑ دی ہاتھ جوڑ دیا
در حقیقت آپ کی شان کے شایان یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کیا، اپنا دیدار عطا کیا، واہ واہ در حقیقت ایسا معجزہ ہے واہ جسے شایان مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ معراج شریف کیوں ہوئی اس کے بارے میں بہت ساری علماء اکرام نے حکمتیں، وجوہات اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کو بیان کیا ہے۔ اگر ناظرین اس سینیریو کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات ظاہری تقریباً 40 سال کی عمر مبارک ہوئی، اس سے پہلے کی لائف اور اس کے بعد کی لائف ایک بالکل الگ لائف نظر آتی ہے، اس اعتبار سے کہ آپ عرب کے جس خطے میں رہتے ہیں آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کا ایک مان ہے جو وقار ہے، آپ کو صادق اور امین کہا جا رہا ہے، آپ کے کردار کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ نکاح کے پیغامات آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، تجارت میں بے مثال ہیں، کہیں بیٹھ جائیں تو لوگ آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، اور سب حضور کے گرویدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جامع اخلاق ہیں، حسن اخلاق کے پیکر، روحانی طور پر بھی بندہ ایک مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے کوئی برائی نہیں کی ہے۔ اس بہترین انداز میں آپ کی جو مبارک زندگی وہ گزر رہی ہے، اور اب ایک وقت آیا کہ اللہ کریم نے اب حکم دیا کہ جو ہمارا تعلق ہے اس کو ظاہر کرو، اور اعلان نبوت کے ذریعے لوگوں کو بھی مجھ سے جوڑنے کا کام کرو۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام شروع کیا، اس میں وہ ہرڈلز آئے، وہ پریشانیاں آئیں، وہ اذیتیں پہنچائی گئیں، ایسی تکلیفیں، نفسیاتی ٹارچرز بھی ہوئے، فزیکل ٹارچرز بھی ہوئے، مارا بھی گیا، پتھر بھی برسائے گئے، تو گالیاں بھی دی گئیں، تو کسی نے کاہن کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے معاذ اللہ جادوگر کہا، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا بک رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے برداشت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک انسانی تقاضے بھی ہیں، بشری تقاضے بھی ہیں، دل پہ ملال بھی رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دل جوئی بھی فرماتا رہتا ہے، تسلیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر رفیقہ حیات کا دنیا سے چلا جانا یہ بھی ایک سبب ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حزن و ملال کی ایک کیفیت بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور انہی دنوں یہ بھی ملتا ہے روایتوں میں کہ طائف کا واقعہ ہوا تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بھر بیان فرماتے تھے کہ وہ بڑا کڑا دن تھا، بڑا ہی تکلیف دہ دن تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بدماش لڑکے لگا دیے گئے تھے اور پتھر برساتے تھے، اور آپ کی ہدایت کی باتوں پر آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور اتنا خون برسا تھا کہ سر کا مبارک خون آپ کے مبارک نالین تک پہنچ گیا تھا، اتنا آپ کو ستایا گیا، مارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی دعائے بد نہیں کرتے تھے، ان کو لعن طعن نہیں کرتے تھے، بلکہ پہاڑوں کا فرشتہ جب آیا اور کہنے لگا حضور اجازت دیں، حکم فرمائے تو پوری بستی کو پیس کے رکھ دوں، تو اس کی بھی اجازت نہیں دی، حکم فرمایا، ان کے لیے اچھی ہی بات کی۔ ایسی سچویشنز کے بعد اب آپ ذرا اپنے آپ کو اس پہ رکھیں، ایک آدمی جو ہے وہ بڑی پریشانی میں ہے، وہ لوگوں کا بھلے کا کام کر رہا ہے، اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، سپورٹ بیس بہت کم ہے، اور لوگ بھی ساتھ میں کم ہیں۔ ایسی سچویشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سیر عطا کر کے آپ کے قلبی حزن و ملال اور تقدر کو کم کیا، ختم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا سامان کیا کہ آپ دیکھیں آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی سلطنت کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، دیکھیں ملائکہ آپ کا کیسا استقبال کر رہے ہیں، دیکھیں حوریں آپ پہ کیسے فدا ہو رہی ہیں، دیکھیں کیسے انبیاء آپ پر نچھاور ہو رہے ہیں، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو مرحبا کہہ رہے ہیں، ہر آسمان پر فرشتے آپ کو کس رشک سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے لیے سواری بننے کے لیے جنتی سواریاں کیسے تڑپ رہی ہیں، دیکھیں جنت آپ کے لیے بنائی ہے، یہ جنت آپ کے غلاموں کے لیے بنائی ہے، اور آ کر میرا دیدار کر کے وہ نعمت پا لیجئے۔ یہ وہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ روایتوں میں بھی جو ہمیں ملتا ہے سننے کو کہ جنتی کو جنت میں بھی جو سب سے بڑا انعام ملے گا وہ رب کریم کا دیدار ہوگا۔ وہ انعام دنیا میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر کے جو خوشی دی گئی ہوگی اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک حکمت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلی جو ملال تھا، جو ایک قلبی حزن تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ آج بھی دنیا میں کوئی سک ہو جائے، بیمار ہو جائے، پریشان ہو، بہت زیادہ ورک ہارڈ کر لیا ہو، اسے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں ذرا بھائی بریک لے لو، تھوڑا سا سیر کراؤ، کہیں گھوم آؤ، کسی اچھے علاقے میں کسی خوبصورت مقام پر چلے جاؤ، ٹھنڈے مقام پہ چلے جاؤ۔ تو یہ ہے ہم لوگوں کی سیر، اور جو مالک دو جہاں ہیں، جو محبوب رب کائنات ہیں، ان کی سیر پھر ایسی سیر ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام استقبال کرتے ہیں، آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، جنت دیکھتے ہیں، دوزخ دیکھتے ہیں، اور آپ اپنی سلطنت کو ملاحظہ کرتے ہیں، گویا
اور پھر رب کریم عز و جل کے دربار میں جا کر اس سے بھی انعام و اکرام حاصل فرماتے ہیں۔ اللہ ایک جملہ یہاں پر ابھی اشفاق بھائی کے جملے سے ہی ذہن میں آیا کہ ہمارا جو کام ہے نا، ہمیں مشورہ ہوتا ہے کہ اس کام سے ہٹ کر کوئی کام کیا جائے، تھوڑا روٹین سے ہٹیں۔ بالکل۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، اللہ دونوں جہان ان کا کام ہے، اور یہ وہاں پر سدھار لاتے ہیں، ان کے اشاروں سے کام ہوتے ہیں اور ان کا حکم وہاں چلتا ہے۔ اب ان کا جو سیر کا معاملہ تھا نا، اب یہ دونوں جہاں سے ہٹ کر ہونا تھا۔ کیا بات، پھر نثار جاؤں، وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔ جب رب العالمین جل وعلا مزید ارشاد فرما رہا ہے کہ قریب آئیے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ سے اس کو یاد فرماتے ہیں کہ وہ ٹھنڈک میں نے محسوس کی، اپنے دونوں شانوں کے درمیان اس کو محسوس کیا۔ وہ ایک عجیب ہی معاملہ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر رب العالمین جل وعلا کی عطاؤں کی جو بارش ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وہ مزید فزوں تر کر دی گئی ہے، بڑھا دی گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر کا سامان کیا جا رہا ہے۔ بے قرار دل کو ہم قرار دیں تو کیسے دیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا قرار ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو تسکین دو جہاں بنایا ہے، اور جن کے لیے دو جہاں بنائے گئے، اس کی تسکین کا جب سامان کرنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ قرآنی آیت سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ رأیت ربی تک، معراج شریف کے سفر کو آپ پڑھتے جائیں، ایک ایک بات حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور رفعت کا پتہ دیتی ہے کہ یہ رب کے کتنے پیارے ہیں، کتنے قرب والے ہیں۔ اور اشفاق بھائی ماشاءاللہ آپ کا اس جملے نے بڑا ایمان تازہ کیا کہ حکم ہوا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اپنا اور ہمارا جو تعلق ہے اس کو ظاہر کیجئے، اور اب یہاں وہ معاملہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے ہم اس کو ظاہر کرنے لگے۔ اللہ 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 اللہ، واہ جی واہ۔ اسی طرح ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، جی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ گواہی اشہدو یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کی ایک دلیل بھی ہے۔ ورنہ دیکھیں تو گواہی وہ ہوتی ہے جو آنکھوں سے دیکھ کر دی جائے۔ اب کس نے دیکھا اللہ ایک ہے؟ کائنات میں کوئی اور دیکھ ہی نہیں سکتا کہ اللہ ایک ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ گویا کل مشاہدہ، وہ مشاہدے کی طرح ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ جیسے ہم دیکھ کر بیان کر رہے ہیں، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن بہرحال کسی نے تو دیکھا نا، اور وہ دیکھنے والا کون تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کونین کے سردار جو کائنات کے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو تمام افراد کا نمائندہ کر کے یا سب کا وکیل بنا کر اپنا جلوہ دکھا کر بات جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک طرح کی ایک سبیل بنا دی، ایک رستہ بنا دیا کہ اگرچہ ہم نے اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہم سب کے آقا نے ضرور دیکھا، اور ان کے دیکھنے کے بہاف پر ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ گواہی اور مضبوط ہو جائے، جو بشر کا سردار ہے اور انسانوں کے آقا ہیں وہ یہ دیکھ لیں، اور اس وجہ سے بھی، اس حکمت سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی، اور کئی حکمتیں، مطلب جتنا بڑا ظرف ہوگا، جتنا علم ہوگا، اتنی زیادہ حکمتیں جو ہے وہ سمجھ آئیں گی، اور سب سے بڑھ کر تو اللہ ہی جانے وہ کیا کیا راز تھے جو اپنے محبوب سے ذکر کرنے تھے، جو انہیں عطا کرنے تھے، اور وہ زبان کو انتظار گفتن، گوش کو حسرت شنیدن، وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ اس طرح وہ تو محبوب و محب کی باتیں ہیں، کوئی کیا جانے وہاں کیا ہوا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بتا بھی دیا اور ما اوحا کہہ کر اس کو چھپا بھی دیا۔ اللہ اکبر، جو وحی کرنی تھی، جی جو وحی کرنی تھی، اب جو میں ایک راز ہے، ہاں جی، کیا کرنا تھا، جو جس کو میم الف ما کے معنی کا پتہ نا یہ کس لیے آتا ہے، یہ وہ اس سے اور لطف جو ہے وہ پائے گا، یعنی اس کو کچھ یوں بولیں کہ مزہ اس کو ایک آئے گا کہ ما اوحا، یہ ما میم الف ما کے اندر مجھے کہنے دیں، یہ اس کا عموم ایسا ہے، اس کی ورسٹیلٹی ایسی ہے، میم الف ما یہ لفظ جو ہے اس کی ورسٹیلٹی ایسی ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ
شامل ہوتی ہیں، ذوی العقول بھی اور غیر ذوی العقول بھی. یہ میں نے دوسرے ایک علمی اعتبار سے بھی جو ہے وہ کہا ہے. تو بہرحال اور خالد بھائی نے بھی ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا، اس کو بھی ذرا عوام کے لیے آسان کر دیا جائے کہ قرآنی آیات سے لے کر رأیت ربی تک. اور رأیت ربی کیا ہے؟ رأیت ربی، حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا. رأیت ربی فی احسن صورہ، اللہ کو دیکھا ہے اور بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے. اللہ اکبر. تو یہ سوال ہوا غالباً مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ کیسے دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب دیکھیں گے تو ہی پتہ چلے گا، جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کریم کا جنت میں دیدار نصیب فرمائے. دنیا میں تو یہ پاسبل نہیں ہے، دنیا میں جب تک ہیں دنیا میں ظاہری طور پر تو یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے. بہرحال ہم ابھی آپ کو ایک پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں مفتی حسان صاحب کا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو ہے یہ سفر ہوا، پہلا فریز جو ہے اس کا. تو مسجد اقصیٰ میں جو ہے وہ جانے کی کیا حکمت تھی، آئیے ملاحظہ فرمائیے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیوں گئے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی، اور اس کے لیے قرآن میں 2 مقام پر تذکرہ کیا گیا. ایک سورۃ الاسراء جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور دوسرا سورہ والنجم کے اندر. سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا ہے. تو ایک ایک کلمے کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر حکمتیں رکھی ہیں. اور اس کا ظاہر کلام الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، جو حکیم کا دانا کا کلام ہوتا ہے وہ کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. مسجد اقصیٰ کی طرف جو لے جانا ہے، اس حوالے سے علماء نے بہت خوبصورت حکمتیں بیان کی ہیں. ایک تو مشہور حکمت یہ ہے کہ جب نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے کر گئے، آپ نے جنت کو دیکھا، دوزخ میں قدم رکھا. اس کی بھی ایک وجہ ہے کیوں قدم رکھا. اور آپ عرش الہی پر گئے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، آسمانوں میں آپ کی انبیاء سے ملاقات ہوئی. اب جب آپ زمین پر تشریف لانے تھے، زمین کو جب آپ نے مشرف فرمانا تھا آ کر، تو جب آپ کی، اور یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ آپ نے کفار کے سامنے جب اس بات کو بیان کرنا ہے تو انہوں نے استہزاء کرنا ہے، انہوں نے مذاق اڑانا ہے، انہوں نے توہین کرنی ہے. تو اب ان کے سامنے اگر آسمان کی باتیں کی جاتی، آسمان کی حیت کو بیان کیا جاتا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کو بیان کیا جاتا، جنت اور دوزخ کے احوال بیان کیے جاتے، عرش الہی کی کیفیت بیان کی جاتی، تو وہ تو کہتے کہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں، لہذا ہم کیسے آپ کی بات کا اعتبار کریں. لیکن مسجد اقصیٰ یہ وہ مقام ہے کہ جس میں کئی کفار مشرکین مکہ آئے دن وہاں سفر کرتے رہتے تھے. ان کو مسجد اقصیٰ کے حوالے سے تمام چیزیں معلوم تھی، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی مسجد اقصیٰ تشریف لے کر نہیں گئے. اب ان کے پاس حضور علیہ السلام کا جو دعویٰ تھا اس کو دنیاوی اعتبار سے جانچنے کے لیے ایک ذریعہ موجود تھا کہ وہ پوچھ لیتے حضور علیہ السلام سے کہ آپ مسجد اقصیٰ کی جو حیت ہے، مسجد اقصیٰ کی جو بناوٹ ہے وہ کس طرح کی بنی ہوئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ایک ایک چیز مسجد اقصیٰ کی ان کے سامنے بیان کر دی. اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصیٰ تک لے گیا، مسجد حرام سے. تو جو رب تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جائے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آسمانوں پر لے جائے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے اندر ہے. دوسری حکمت، بہت خوبصورت حکمت، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تفسیر روح المعانی کے اندر بیان کی. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کے دیدار کو کائنات کی ہر شے ترستی ہے. ہر شے کو حضور علیہ السلام کی دیدار کی تمنا ہوتی ہے. شجر ہو، حجر ہو، ہر چیز یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو. استوانہ حنانہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق کے اندر رونے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مقام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزر رہے تھے، تو جس پتھر یا جس درخت کے پاس سے گزرتے وہ جھک کر الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا کرتا تھا۔ تو ایک مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے امتی آئیں گے، یعنی بھائی فرمایا اس مقام پر اپنی امت کو شفقت اور بطور مہربانی کے، یہ ایسے افراد ہوں گے کہ جو اس بات کی تمنا کریں گے کہ ان کا سارا مال، اہل و عیال سب لے لیا جائے اور وہ مجھے دیکھ لیں، یعنی دیدار نصیب ہو جائے، چاہے ساری کی ساری چیزیں چلی جائیں۔ مسجد اقصی چونکہ یہ ملک شام کے اندر واقع ہے، القدس کے علاقے کے اندر واقع ہے، جس کو بیت المقدس کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے، یہاں کثیر انبیاء کرام علیہم السلام یا تو وہاں پر ہی مبعوث ہوئے، یعنی وہیں ان کی بعثت ہوئی، یا بہت سے وہاں پیدا ہوئے اور بہت سو کی ہجرت وہاں پر ہوئی۔ تو مسجد اقصی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس نے کئی انبیاء کرام علیہم السلام کی زیارت کا شرف پایا ہے۔ کیا بات ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مسجد اقصی کے ستونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی التجا کی، دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، ہم تیرے کثیر انبیاء کرام علیہم السلام کے دیدار سے مشرف ہوئے ہیں، ان کو دیکھنے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے، اب سید الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ مبعوث ہوئے ہیں، ان کی زیارت ہم نے نہیں کی۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر جانے سے پہلے مسجد اقصی میں تشریف لے کر آئے۔ اللہ 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 اللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی ایک اور بڑی زبردست حکمت، خالد بھائی میں جاؤں گا اس کو بھی بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، رب العالمین جل وعلا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نواز رہا ہے، اور اب وہ نوازشیں ہیں کہ اللہ کریم نے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی کے مختلف طرق سے توجہ فرمائی۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمانا، کئی انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں جبریل امین کے ذریعے وحی آنا، یا دیگر اور فرشتوں کے ذریعے سے وحی آنا۔ لیکن اب یہ وہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی ذریعے کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست توجہ فرما کر وحی عطا فرما رہا ہے، اس کی طرف آپ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ رب نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے سورہ شورى میں اس بات کو بیان فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ تین طریقے بیان کیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے وہی فرماتا ہے، پھر آگے ارشاد فرمایا إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، وہ علی ہے، حکمت والا ہے، بلند تر ہے اور حکمتیں ہیں اس کی۔ پھر جو طریقے یہ بیان کیے گئے وہ تو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہو چکے تھے، ابھی حکمتوں میں بہت کچھ باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اظہار بھی فرمایا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو لا مکان کی سیر بھی کرائی، اور پھر جو وحی فرمائی اور جو کلام فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے سورہ بقرہ کے اختتام تک یہ آیات، سورہ علم نشرہ، سورہ والضحیٰ اور چند مزید آیات کے بارے میں بھی یہ تفاسیر میں ملتا ہے کہ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاص موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ یہ سارے طریقوں کے ساتھ وحی کا جو ہے وہ انعام ہوا ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو معراج شریف کی یہ بھی ایک حکمت تھی، اور کالز لیتے ہیں پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ، میسیجز بھی ہیں انشاءاللہ۔ جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے، روز نئے نئے موضوع پر ہماری اصلاح ہوتی ہے، ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اشفاق بھائی کی آمد مرحبا۔ اشفاق بھائی جس پروگرام میں بھی آتے ہیں 12 چاند لگا دیتے ہیں۔ اللہ پاک اشفاق بھائی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے اور نظر بد سے بچائے۔ اشفاق بھائی نعت خوان بننا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی اشفاق بھائی، نعت خوان بننے کے لیے مسلمان ہونا
عاشق رسول ہونا یہ بہت ہے، کافی ہے، الحمدللہ۔ نہیں کرنا کیا چاہیے، یہ تو چلے وہ ہے ہی ہے الحمدللہ۔ کوئی خاص ویسے اشفاق بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اب جب جتنا اس میں آپ سٹرگل کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، سنتے رہیں گے تو اچھا پڑھنے والے بنیں گے، کیا فرماتے ہیں آپ اس میں؟ یہ تو اللہ پاک کی عطا ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو وہ عطا کرے اچھی آواز، اور اچھی آواز کے ساتھ اچھا انداز۔ صحیح، باقی خود سے کوئی نعت خواں بن نہیں سکتا، جو میری ناقص رائے ہے، صحیح، خود سے نہیں بن سکتا، یہ ہوتا ہے بلٹ ان ہوتا ہے، صحیح، پھر وہ اسے سنوارا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھے نعت خوانوں کو ہو سکتا ہے کوئی بچپن سے سن رہا ہو، بوڑھا ہو گیا ہو، صحیح، وہ تو خود نعت خواں نہیں بن گیا ہوگا، صحیح، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ ترنم سے پڑھتا رہے گا، خود اس کو اچھا لگتا رہے گا، کہ وہ خود نعت خواں بن جائے گا، اچھا یہ میں نہیں سمجھتا۔ ٹھیک، ہم خواہ خواہ کسی کو کیوں تسلی دے ٹھیک ہے، اور امید دلائے۔ صحیح، البتہ یہ کہ اچھی آواز اور یہ سب کیوں ضروری ہے، آپ جن کے لیے پڑھ رہے ہیں ان کے ہاں یہ سب لوازمات تھوڑی ہیں، اللہ، آپ پڑھیں بس، آپ جیسی بھی آواز ہے، جن کے لیے نعت لکھی گئی ہے ان کے لیے پڑھتے رہیں، پیش کرتے رہیں، شعور نعت رکھیں واہ، اور اپنی زبان کو حرکت دیتے رہیں، پیارے نبی کے لیے درود پڑھ کے نعت بھیجیں، سلام پڑھ کے نعت بھیجیں، یہ سب بھی تو نعت ہی ہے نا۔ پھر یوں ہے کہ میرے جیسے تو پھر امید توڑ دیں۔ نہیں وہ امید توڑے نہیں، اشفاق بھائی کو جواب دینے دیں، میں جواب اشفاق بھائی بھی دیں گے۔ اچھا ہے نا، ٹوٹے گی دوسرے کام آپ کے اور مضبوط ہوں گے نا، ماشاءاللہ آپ جو کر رہے ہیں۔ یہ جواب اشفاق بھائی کا آ گیا، اور میں جو عرض کروں اس میں امید توڑنے والی بات اس میں ہے نہیں، مطلب یہ بھی ان کی گفتگو کا ماشاءاللہ بڑا زبردست ایک پہلو ہے۔ انہوں نے یہ کہا، یہ کہہ کر تسلی دے دی ہے سب کو کہ بھئی آپ کی آواز اگر لوگوں کو سنانے والی نہیں ہے تو جن کو آپ سنانا چاہ رہے ہیں، جن کے لیے نعت لکھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو سنانے کے لیے آپ کیا کریں، اخلاص کے ساتھ پیش جو ہے وہ کرتے رہیں۔ تو آپ دیکھیں مایوس تو کسی کو نہیں کیا نا، خوش بھی کر دیا ماشاءاللہ، اور طریقہ بتا بھی دیا کہ بھئی وہ ادھر اخلاص کے ساتھ وہاں پیش کریں، اور باقی جگہوں پر ظاہر سی بات ہے جو پڑھ رہے ہیں اچھے انداز میں، مرحبا سبحان اللہ، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کو بھی یہی چاہیے۔ ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب مدنی چینل کی نعت خوان اس ٹائم کا اشفاق بھائی مدنی مشورہ لے رہے تھے تو میں بھی اس میں حاضر تھا، تو وہاں پر ہمارے جو نگران ہیں قبلہ حاجی شبیر اتاری علامہ ذلہ، آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ مدنی چینل پر کلام پڑھنے والے نعت خوان اس ٹائم بھائی ہوں، جب بھی پڑھیں تو نعت شریف اس طرح پڑھیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ تصور نصیب فرمائے۔ سلمان بھائی کسی شاعر نے کہا تو واللہ عالم کس لیے، لیکن جب میں نے یہ شعر پڑھا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے، اللہ اکبر، اور کیوں نہ سنایا جائے ان کو کہ وہ دل لگا کے سنتے ہیں اپنے گدا کی عرض۔ ہر بے نوا کی عرض۔ ہاں جی، ایسا بندہ توجہ کرے نا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس سے بھی مفسرین نے یہ مدی پھول بھی بیان فرمایا کہ بندہ جہاں بھی ہو اپنی توجہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کر لے، تو آقا کریم علیہ السلام شفقت بھی فرماتے ہیں، توجہ بھی فرماتے ہیں، فریادوں کو سنتے بھی ہیں، فریاد رسی بھی فرماتے ہیں۔ ترنم سے عاجز ہے، جیسے ترنم سے لیم ایک طریقے سے پڑھنے سے کیا ہے، عاجز ہے، اللہ اکبر، یہ عاجز ہے، لیکن عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض۔ سبحان اللہ، تو حضور کی بارگاہ میں اپنی نوا پیش کرتے ہیں، نوا یعنی فریاد، سبحان اللہ۔ اور وہ ہے نا وہ شعر، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، جی، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ۔ تو بلبل جو ہے وہ پھول کے گرد گھوم گھوم کر اس کے ذریعے محبوب کے لیے کچھ پیش کر رہا ہے، پروانہ جو ہے وہ شمع کے گرد پیش کر رہا ہے۔ اب پروانہ کہے میں بلبل بن جاؤں، بلبل کہے میں پروانہ بن جاؤں، تو یہ نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا، یہ تقسیم ہے اللہ کریم کی۔ واہ واہ، تو بندہ جو ہے وہی رہے، پروانہ ہے تو بلبل نہ بنے، بلبل ہے تو پروانہ نہ بنے۔ واہ جی، مرحبا، اور اللہ توفیق دے تو یہ سمجھنے کی کوشش بھی کر لے کہ میں بلبل ہوں کہ پروانہ ہوں۔ چلیں جی، ماشاءاللہ، اللہ رحمت فرمائے۔ جی کال
सलमान भाई, अशफाक भाई की आमद क्या बात है जनाब। और मौजू मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी मेराज के तू जाने कहाँ तक पहुँचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। माशा अल्लाह। मदनी फुल्लता फरमाइए, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कसरे दना तक इसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। वाह जी अशफाक भाई, ये जो शेर है हाँ इस हवाले से, बिल्कुल। असल में कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह नजम की इब्तिदाई 18 आयतों में जो महराज आसमानी का जिक्र है, महराज ज़मीनी का जिक्र सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में, और महराज आसमानी का जो जिक्र मुबारक है बड़े ही हिजाबाना अंदाज में, यूँ कहिए यहाँ पर 18 आयतों में तकरीबन है। इसमें से भी एक आयत है कि सुम्मा दना फतदल्ला, क़ुर्बत मुस्तफ़ा का जिक्र है कि वो करीब हुए। दना जो है ये इसका माना करीब होना, जैसे दुनिया, दुनिया इसी से निकला है, दुनिया को दुनिया इसीलिए कहते हैं कि ये करीब है हमारे, सही, ठीक है ना। तो इसी की तरफ आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह बड़े प्यारे अंदाज में कसरे दना का एक कॉन्सेप्ट आपने जो गोया क्रिएट किया। कसरे दना, कसर कहते हैं महल को, मकान को। तो कह रहे हैं कि ये जो रिफ़ात है, ये जो बुलंदी है कि दना वाले मर्तबे पे पहुंचना, कि रब्बे करीम के कुर्ब में पहुंचना, ये किसकी रसाई, ये कोई और इस मकान का मालिक हो ही नहीं सकता, इस दर्जे पर फाइज हो ही नहीं सकता। कसरे दना, ये दना वाले मकान या महल पर अगर कोई फाइज है तो वो मेरे आका की ज़ात सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसरे दना तक किसकी रसाई, कौन जा सकता है, और फिर जाना भी और फिर आना भी हम गुलामों के पास, जाते ये हैं आते ये हैं। बड़ा प्यारा शेर है, मुफस्सिर कुरान है, बड़ी खूबसूरत नाते लिखते हैं, फरमाते हैं कि वो खुदा के नूर को देखकर भी जहान वालों में आ गए, सरे अर्श जाना कमाल था कि वहां से आना कमाल है। अल्लाह, वो भी कमाल है, लेकिन हम गुलामों को फिर भी छोड़ा कहीं पे नहीं, और तशरीफ हम गुलामों में ले आए, तो ये भी कमाल है, आना भी कमाल है। और कुरान ने भी कहा ना, वो नजमी इदा हवा, उस तारे मोहम्मद की कसम जब वो पलटा, तो वापसी का जो है वो उसको बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया गया कि मेरे महबूब की जो हर चाल है वो प्यारी निराली है, और जो पलटने की चाल है उसकी बात कुछ और है। क्या बात, मेरे दरबार से जो इनाम और इकराम लेकर वो रुखसत हुए। क्या बात, मरहबा, सुभान अल्लाह जी। कॉल। मेरा नाम अबू बकर है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे सलमान भाई, आप अशफाक भाई को कहें ये मुझे कलाम सुना दे, है कलाम इलाही में शम्स दुहा। अशफाक भाई, जैसे इन्होंने पढ़ा है वैसे कभी आप सुनाए ना जी, तो फिर बात बनेगी। कैसे किसने पढ़ा है? ये जी भाईजान, अभी ये कॉलर मदनी मुन्ने थे, इन्होंने कहा अशफाक भाई से कहें कि सुना दें। चले भारत, इन्होंने कैसे पढ़ा समझा नहीं मैं, तर्ज बताइए बात है जी। जैसे इन्होंने पढ़ा है ना, ये वाली तर्ज जी, हाँ ये तर्ज ये थी, लेकिन ये वाली ये तर्ज ये है, लेकिन साथ जो रफ्तार उनकी है ना जी, अच्छा हाँ, वो उस रफ्तार में पढ़े तो बात। तो मैं वैसे बात कर कहता हूँ जनरेशन है, इसकी रफ्तार बहुत तेज है भाई। अल्लाह अकबर। चले जी, अल्लाह रहमत फरमाए, आबाद रहे, हंसते बसते रहे। आमीन जी। कॉल इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। शब्बीर अहमद बात कर रहा हूँ मीरपुर खास से जी। प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कि माशाल्लाह अशफाक भाई आज आए सलमान भाई के प्रोग्राम में, बड़ी खुशी हुई उनको देखकर। उनसे अर्ज है कि एक नात सुना दे, मेराज मेरे आकर। मरहबा, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह जी। मोहम्मद महबूब हिंदू अर्ज कर रहा हूँ, माशाअल्लाह खुले आँख सल्ले अला कहते कहते अपनी बहारें लुटा रहा है। और मेरी फरमाइश है कि ये कलाम सुना दीजिए, ए सफ आरा सब हूरो मलक, ये कलाम सुना दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, मरहबा जी। मोहम्मद अली रज़ा तारी सरुल्लाह से माशाअल्लाह आज तो अशफाक भाई तशरीफ लाए हैं, क्या बात है। आज मैं आपको अशफाक भाई का पढ़ा हुआ कलाम सुनाऊंगा। अस्हाब अहले बैत पर कुर्मा हमारी जान, फिदा का रूहिया सिद्दीक, फिदा का नफ्सिया उमर, फिदा का ऐनिया उस्मान, फिदा का कल्बिया हैदर। वाह भाई वाह, अशफाक भाई, मरहबा
نعت خانوں والے پوٹینشیل ہے اس بچے میں ماشاءاللہ. مدینہ بڑی پیاری آواز ہے ماشاءاللہ. جی کھلے عام صلی اللہ میں مبلغین اگر ارشاد فرما دے کہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے کیا فضائل ہیں، کیا برکتیں ہیں، اور ہمارے اندر اس کے معاشرے میں کیا فوائد ہو سکتے. ہمارا آج اسلام آباد میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگنے کو جا رہا ہے، تو دعوت اسلامی یہ جو کام کر رہی ہے اس کی کیا برکتیں سامنے آ رہی ہیں، اس پر اگر روشنی ارشاد فرما دیں گے تو امت کا بھلا ہو جائے گا. پورا ایک طویل موضوع ہے اس پر. بہرحال جو خیر خواہی کرے گا دوسرے کا بھلا کرے گا، اپنا بھلا بھی ہوگا. اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہربانیاں کرنے والے تھے، تو غلاموں کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ مہربانی کرنے والا ہونا چاہیے. اور اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد میرے شامل حال رہے تو یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا رہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں اشفاق بھائی سے کلام سنوائیں. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا. ٹھیک ہے جی، بستی ملوک سے میسج ہے اور ان کو کلام کون سا سننا ہے؟ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. مرحبا، سبحان اللہ. اور آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، یہ کلام اشفاق بھائی سنوایا جائے. پھول نگر سے میسج ہے جی، اشفاق بھائی کی آمد مرحبا. اور اپنا فیوریٹ کلام سنائیں. چلیں یہ بھی ایک بات ہے، مرحبا. اور اشفاق بھائی یہ بتائیں کہ آپ کو کون سا کلام ریکارڈ کروانے میں سب سے زیادہ وقت لگا اور کیوں؟ جی اشفاق بھائی ماشاءاللہ کافی سارے کلام ہیں آپ کے اسٹوڈیو ریکارڈنگ. وقت تو نارملی سبھی میں لگتا ہے. صحیح. اس میں زیادہ وقت لگا جی کوئی ایسا خاص یاد نہیں آ رہا. نارمل ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے، دے کے معاملہ طے ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. چلیے اللہ برکت. ابھی بعض اوقات یہ مشقت ہوتی ہے کہ گلا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، یا یہ مشقت ہوتی ہے کہ گلا صحیح چل رہا ہے پر آواز میں نزلہ فیل ہو رہا ہے. ریکارڈسٹ صاحب منع کر دیتے ہیں کہ آج ریکارڈنگ آپ نہیں کروا سکتے. صحیح. کیونکہ یہ تو نعتیں وغیرہ لانگ ٹرم ہوتی ہیں، پھر لوگ سنتے رہتے ہیں کافی عرصے تک. تو اب آپ کی جو ہے نا آواز میں نزلہ فیل نہ ہونا چاہیے، یہ بھی ایک رول ہے نا. اتنی محنت کر رہے ہیں تو صرف گلا چلنا کافی نہیں. سردی میں خاص کر اب نارملی نزلہ آ جاتا ہے تو نزلہ جو ہے وہ بہہ نہیں رہا، نارملی آواز میں نزلہ فیل ہوتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا. تو نعت خان جو ہے وہ اس وقت ریکارڈنگ نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے. مجھے تقریباً ایک کلام ریکارڈ کرنا تھا، مجھے 15-20 دن ویٹ کرنا پڑا. اللہ کہ وہ نزلہ آواز میں سے جا نہیں رہا تھا. صحیح. ان دنوں میں پروگرامز، محافل، بیانات ہو رہے تھے، لیکن ریکارڈنگ کے لیے ریکارڈسٹ صاحب ایلیجیبل نہیں کر رہے تھے کہ نہیں ابھی آواز صحیح نہیں ہے. میں واٹس ایپ بھیجتا تھا، اب آواز صحیح ہے دیکھ لیں بھائی. ٹھیک ہے جی، کیا بات ہے جی. مرحبا، اللہ قبول فرمائے، آمین. آگے ہے جی مدینے کے زائر سلام سے کہنا پروگرام کے آخر میں یہ صلاۃ السلام پڑھا جائے. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے. اور عبدالحبیب بھائی کا کلام سننے کی فرمائش بھی ہے، اللہ برکت دے. لمبے لمبے میسج بھی ہیں اس میں. اور اشفاق بھائی کی آمد مرحبا، اللہ برکت دے. بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. یہ کہہ رہے ہیں جی منقبت اہل بیت یہ سنوائے نیو والی جو اشفاق بھائی نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں گے جی آگے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اشفاق بھائی مدینے کی یاد میں ڈوبا ہوا کوئی سا بھی کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. جی اشفاق بھائی کچھ کلام شامل کریں. مجھے بھی ایک فرمائش کسی نے کی ہے. مرحبا. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے. واہ 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 واہ. موقع ملے گا تو یہ بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. بالکل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے
سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں تلوا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں تلوا تیرا، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں تلوا تیرا، تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا، واللیل ہیں زلفیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں تلوا تیرا۔ اشفاق بھائی ایک عبدالحبیب بھائی کے ساتھ مل کے آپ نے پڑھا ہے، بڑا سویٹ اور بڑا پیارا سا کلام ہے، صبح بدا، ہاں صبح بدا، یہ خالد بھائی تو کہتے ہیں کہ پرسکون کلام ہے، یعنی بندہ بس سنتا جائے اور سنتا ہی جائے، اور بچہ اگر سو نہ رہا ہو نا تو اس کو بھی اگر آپ سنائیں گے تو بچہ انشاءاللہ ایک تو ذکر خدا کی برکتیں پائے گا، اور دوسرا اللہ کی رحمت سے سو بھی جائے گا، اور یہ مجرب ہے۔ اشفاق بھائی سنا دیں۔ الصبح بدا من طالعته والليل تجا من وفراته، الله الله اللہ ہے نور سحر
جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته الله الله الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله الله محمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله الله سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذکر خدا و مصطفیٰ کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. اس کلام کے حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ میں بڑی مشقت ہوئی تھی. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے, ایک یہ کہ میں تھوڑا اونچے اسکیل سے پڑھنے کا عادی ہوں. صحیح. عبدالحبیب بھائی نے نیچے سے پڑھا تھا. صحیح. پہلے ان کی ریکارڈنگ ہوئی تھی. صحیح. اور پھر بعد میں میری ریکارڈنگ تھی کہ بھائی میں نے پڑھ دیا, اب تم دیکھ لینا. صحیح. تو اب جو ہے وہ ان کو مجھے فالو کرنا تھا نا. صحیح. جتنا ان کا ٹیمپو ہے وہ بھی دیکھنا ہے, اور جو اسکیل ہے وہ بھی دیکھ, اسکیل یعنی اوپر نیچے. اب عبدالحبیب بھائی کی ماشاءاللہ آواز کی کیا بات ہے, وہ ذرا بھاری آواز ہے, تو وہ انہوں نے نیچے سے پڑھا, اور مجھے پڑھنے کی عادت ہے اوپر سے, مجھ سے نیچے سے نہیں پڑھا جا رہا. خاص کر جو تیسرا مصرع ہے نا, وہ بہت نیچے جا رہا تھا, میں پریشان ہو گیا, پھر بڑی مشکل سے یہ پڑھا گیا. دوسرا عبدالحبیب بھائی نے بہت سلو, بڑا میٹھا پڑھا تھا, ابھی جو آپ سن رہے ہیں. اب مجھے تھوڑا سا اس کو فاسٹ پڑھنا تھا, میں نے کہا نہیں, ابھی جیسے حضرت نے کروا دیا ہے تو میں سلو پڑھوں گا. آپ سنیں گے تو مزہ بھی آئے گا کافی. سلو وہی آپ فرما رہے نا, بڑے تسکین آمیز وہ کلام ہے, لیکن میرا ذہن تھا تھوڑا سا تیز کرتے. صحیح. لیکن میں نہیں کیا, میں نے کہ حضرت نے جیسے پڑھ دیا ہے اسی کو فالو کریں. ٹیمپو تھوڑا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ ہے ایک اس کے رولز ہیں ریکارڈنگ کے, کہ جو جس نے پڑھا ہے, جس کے ساتھ آپ کولیب کر رہے ہیں, تو اس کا ٹیمپو فالو کرنا لازمی ہے, ورنہ وہ سسٹم جو ہے اس کو صحیح طرح آپ بائنڈ نہیں کر سکے, ملا نہیں سکے. صحیح. تو یہ سب دیکھنا پڑتا ہے, خاص کر جب کولیب میں آپ پڑھتے ہیں مل کر, تو سب کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس نے کتنا کس طرح پڑھا ہے, وہی چیز رکھنی پڑتی ہے. جیسے ہم نے وہ پڑھا تھا دعوت اسلامی والا کلام, ہمارے حاجی آصف, حاجی عارف, محمود بھائی اس میں تھے, تو اس میں پھر وہ سب کو ایک دوسرے کا خیال چاروں کا رکھنا ہے کہ سب نے کس طرح سے اس کو پڑھا ہے. واہ جی واہ, اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. سبحان. یہ دعوت اسلامی جو یہ کام کر رہی ہے بھی امت کے لیے ہی ہے کہ آپ اچھے سے اچھی نعتیں سنیں اور آپ کو لطف ملے, عشق رسول بڑھے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ خوش الحان نعت خانوں سے, نعت خان سے نعت سننا یہ عشق رسول میں اضافہ کرتا ہے. مرحبا. اس ارادے سے یہ کام دعوت اسلامی کر رہی ہے. سبحان اللہ. ہمارا جو مدنی چینل کی نعت خانوں کا ایک یوٹیوب پہ پلیٹ فارم ہے, میں چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں بھی, اور وہ جو فیس بک پیج ہے اس کے بارے میں بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں. جو یوٹیوب پر چینل ہے آفیشلی اسٹوڈیو کلام کا, وہ ہے نعت پروڈکشن. صحیح. اس پر ہمارے ہر ہفتے میں ایک دو کلام آتے رہتے ہیں. صحیح. اور فیس بک پر بھی اسی نام سے ہے صحیح پروڈکشن. صحیح. اس کو آپ سبسکرائب کر لیں. صحیح. اور باقی مدنی چینل پر جو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں یا دیگر پروگرامز میں کلام پڑھے جاتے ہیں, یاد خدا و مصطفیٰ میں اسپیشلی, تو وہ پھر ایڈٹ کر کے ہمارے جو سوشل میڈیا والے ہیں وہ نعت پروڈکشن 2.0 اسی نام سے بنائے, لیکن وہ 2 کر دیا ہے تاکہ آپ اس کو بھی فالو کرتے رہیں.
اس میں آپ کو یہ رینڈم کلام ملتے رہیں گے جو سلسلوں میں پڑھے جاتے ہیں پروگرامز میں، صحیح، وہ بھی لوگ سنتے ہیں اور ان کا بھی ایک اپنا انداز، ایک کیفیت ہوتی ہے. ایسی بات. مجھے یاد ہے اشفاق بھائی، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جب وابستگی ہو رہی تھی، اس میں اشفاق بھائی ایک بات ہوتی تھی کہ جب نواز شریف کی کیسٹ جو لینی ہوتی تھی تو اس میں بعض اس ٹائم کہتے تھے کہ محفل کی ریکارڈنگ ہے نا وہ چاہیے. بالکل، یہ ایک بولتے تھے کہ محفل ریکارڈنگ یہ چاہیے. بلکہ جو رات کو محفل ہوتی تھی، ہاں جی، بعض اوقات تو 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد بھی اس کی کیسٹیں مل جاتی تھی. ایسی بڑا فاسٹ ہمارا مکتبۃ المدینہ آج سے 15-20 سال پہلے بھی بڑا فاسٹ تھا ماشاءاللہ الحمدللہ. اس کی دھڑا دھڑ کاپیاں آتی تھیں اور بک جاتی تھیں. جی ماشاءاللہ. اس کا زمانہ تو اب نئی جنریشن نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. ایسی بات ہے. چلیں جی، پینسل ڈال کے اس کی ریل کو گھماتے تھے. اللہ 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 اللہ. چلیں جی، وہ بھی ایک وقت تھا. بہرحال حضور کا ذکر ہو رہا تھا، ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. آپ کو ایک پیکیج دکھانے جا رہے ہیں حاجی اظہر صاحب کا، آئیے دیکھیے. مدنی چل کے ناظرین، آپ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں معراج مصطفیٰ اور ہم. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ہم ذکر کر رہے ہیں. بیت المقدس سے آپ کا سفر آسمانوں کی طرف جو شروع ہوا، کہ جب بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع کیا. ہر بلندی کو پست فرماتے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھتے چلے گئے. آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا. روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے. اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے. جبریل نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا جبریل ہوں. پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں. اس پر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا ہے. پھر دروازہ کھول دیا گیا، آسمان پر تشریف لے گئے. وہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے. وہاں ان سے ملاقات ہوئی. جبریل امین نے عرض کی یہ آپ کے والد حضرت آدم، انہیں سلام فرمائی. آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہنے لگے مرحبا بالابن صالح والنبی صالح، یعنی صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا. جب آپ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی ان کے دائیں اور بائیں جانب، یعنی رائٹ اور لیفٹ، جو یہ صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں. رائٹ سائڈ والے، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور لیفٹ سائڈ والے، بائیں جانب والے جہنمی ہیں. تو یوں جناب آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں ان کی ہونے والی اولاد جو ہے یہ ان کو دکھایا گیا، جنتی اور جہنمی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے، خوش ہوتے، اور بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے. یہ میرے مدنی چل کے ناظرین، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوکار ضرور جنت میں ہوں گے اور بدکار ضرور آگ میں ہوں گے. جنت اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے، دوزخ بدکاروں کے لیے، مجرموں کے لیے. اللہ پاک نے جنت کا ذکر کر کے فرمایا اعدت للمتقین، میں نے یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی. اور دوزخ فرمایا لأملأن الجہنم، میں جہنم کو بھروں گا تم سے ضرور. یہ مجرموں سے، کافروں سے کہا گیا. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دائیں بائیں جو یہ دکھایا گیا یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ہم کون سا جو ہے وہ گروہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، جنتیوں والا یا دوزخیوں والا. اللہ پاک جل شانہ نے واضح کر دیا قرآن پاک میں جنتیوں کا راستہ، کامیابی کا راستہ، نجات کا راستہ. جنت کو پانے کے ہمارے سامنے اصول بیان کر دیے، طریقے بیان کر دیے. جہنم سے بچنے کے طریقے بیان کر دیے. اللہ کی نافرمانی سے بچیں جو جہنم کی طرف لے جاتی، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، حسد سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، بدگمانی سے بچیں، وعدہ خلافی سے بچیں، ملاوٹ سے بچیں، سود سے بچیں، رشوتوں کے لین دین سے بچیں جن پر جہنم کی وعیدیں ہیں. ایسی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اور جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ابو البشر ہیں، آدمیت کے باپ ہیں.
ان کی راحت کا سامان ہو، ان کو رنج پہنچانے والا سامان نہ بنے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے کہ جس سے اللہ پاک کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ کے پیاروں کی رضا نصیب ہو جائے، جناب آدم علیہ السلام کی خوشی نصیب ہو جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ جی سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت مزید ہمارے دل میں جاگزین فرمائے۔ اشفاق بھائی، معراج شریف کی رات پہلے نمبر پر تو میں چاہوں گا کہ اس پر بھی ہم آئیں بات کرنے پر کہ حضور جب لا مقام میں گئے تو وہاں پر بھی حضور نے اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو جو ہے وہ یاد رکھا، اور پھر وہ جو تحفہ بالخصوص خاص تحفہ جو عطا ہوا دیدار الہی، تو عطا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ تو اخص الخاص ہے، لیکن نماز کا جو ایک تحفہ ہے نماز پڑھنے کا، میں چاہ رہا ہوں اس پر بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں کہیں پر نہیں بھلایا، بلکہ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں نا ابھی نہ آئے تھے پشتے زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ابھی شروع ہو رہا تھا کہ ہم غلاموں کے لیے آپ نے جو ایک اندیشے کا اظہار کیا کہ میرے لیے سواری ہے، غلاموں کو کیا ملے گا، تو اس پر یہ فرمایا گیا کہ انہیں قربانیاں، ان کی قربانیاں بطور سواری پل صراط سے گزرنے کے لیے عطا کی جائیں گی۔ ابھی غلام جو ہیں وہ یہاں بھی نہیں بلائے گئے، اور مغفرت کی جو سلامی ہے، شلک سلامی کو کہا جاتا ہے، جب بڑے کسی جگہ پر جاتے ہیں وزٹ پہ تو سلامیاں پیش کی جاتی ہیں، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کی مغفرت کی سلامی عطا کی گئی۔ اللہ اللہ اللہ، یہاں بھی نہ بھولے، اور وہ تو بھولنے والے ہیں ہی نہیں، عمر بھر تو یاد رکھا جی، وقت پر کیا بھولنا ہو، معراج کی شب تو یاد رکھا، امیر سنت کا شعر ہے، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ واہ۔ خاص دربار الہی عز و جل میں حاضری کے بعد جو مکالمے کچھ ملتے ہیں حدیثوں میں، اس میں خاص طور پر التحیات ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، عرض کرتے ہیں کہ میری ساری عبادتیں، نمازیں، طہارتیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ جواب میں رب کریم فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمت ہو، برکت ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض گزار ہوتے ہیں السلام علینا، اے مالک صرف مجھ پہ نہیں میرے سارے غلاموں پر سلامتی ہو جائے، السلام علینا، پورا زمرہ امت کو یہاں پر لے لیا، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور خاص طور پر جو نیک بندے ہیں، ظاہر ان کا مرتبہ بھی بڑا ہے، اصحاب و اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں، جو پیارے اللہ کے بندے ہیں، ان کے لیے خاص سلامتی ہو، ان کے لیے خاص تیری برکتیں ہو، تو یہاں پر بھی نہ بھولے۔ اور پھر معراج مومن اللہ کریم نے عطا فرمائی نماز کی صورت میں، یہ خود نماز اللہ کریم نے جو عطا فرمائی یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، اور یہ اس بات کی طرف ایک اشارہ ہے یا اظہار ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، اور یہ جب تک اس کی امت کو راضی نہ کیا جائے، اس کی امت کو خوش نہ کیا جائے، اس کی خوشی جو ہے یہ امت سے ہے، یہ امت سے بڑا پیار کرنے والا ہے میرا محبوب، لہٰذا اس کو تو معراج دے دی ہے، اس کی امت کو بھی معراج عطا کر دی جائے۔ اور رب کریم نے عرش پہ بلا کر یہ عظیم نماز کا تحفہ عنایت فرمایا، اور علماء نے بڑی پیاری بات کہی کہ نماز کی شان دیکھیں کہ دیگر عبادتیں زمین پہ عطا کی جا رہی ہیں، ان کے حکم زمین پر آ رہے ہیں، کہ نماز وہ خاص عبادت ہے کہ جس کا حکم عرش پہ بلا کر دیا جا رہا ہے، لامکاں پہ دیا جا رہا ہے۔ اور یہ نماز بھی کتنی حیران کن اور عجیب عبادت ہے کہ حکم ملا تھا 50 کا اور ہم پڑھتے 5 ہیں، تو کیا ہوا کہ 45 جو ہے وہ معاف کر دی گئیں۔ وہ در حقیقت اللہ کریم کا کرم بھی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی کے سفر میں ملاقات پر پوچھا کہ کیا عطا کیا گیا، جانتے تھے کہ مالک کریم ہے، خالی تو لوٹاتا نہیں ہے، بندوں کو عطا کرتا ہے، دل جوئی ان کو بھی یاد تھی۔ میرے رب نے مجھے صرف لن ترانی نہیں کہا تھا، بلکہ میرے رب نے اور مزید ڈیفائن کیا تھا کہ کیوں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کریم اپنے بندوں سے محبت فرماتا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے پیارے ہیں، صرف لن ترانی نہیں کہا تھا بلکہ فرمایا تھا میرے پیارے تو دیکھ ہی نہیں سکتا، تجھ میں وہ طاقت نہیں ہے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ پر دیکھ، میں تجلی کرتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ، اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہے تو بھی دیکھ لے گا۔ رب تو جانتا تھا وہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کو سمجھانا تھا، ان کو مزید عین الیقین کروانا تھا۔ یقین تو ان کو بھی تھا،
اللہ کی بات پر کس کو یقین نہیں ہوگا؟ غلام بندے کو. لیکن آنکھوں سے دکھایا گیا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا. جب اللہ نے اپنے صفاتی نور کی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہاڑ پر فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، پاش پاش ہو گیا، پاش پاش ہو گیا. وخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر نیچے تشریف لے آئے. تو یہ پیار ان کو پتا تھا کہ رب کریم بڑا محبت فرمانے والا ہے. خالی تو دربار سے لوٹے نہیں ہوں گے. کیا ملا؟ تو فرمایا 50 نمازیں. تو انعام تو بہت بڑا ہے، لیکن انہوں نے اپنے تجربے کی یا یوں کہ اپنے علم کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ پاک اپنے نبیوں کو علم عطا فرماتا، انہوں نے یہ عرض کی کہ حضور یہ نہیں ہو سکے گا، نہیں پڑھ سکیں گے، اور میرا بھی مشاہدہ تجربہ ہے، تو کم کروائیے. پھر یہ دربار الہی میں حضور جاتے ہیں، کم کرنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں، کم ہو گئی 45 ہو گئی، پھر مزید 40 ہو گئی، پھر دوبارہ حضرت موسیٰ نے عرض کی. تو یہ تقریباً 10 بار موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اور 9 بار حضور تشریف لے کے گئے، اور بارگاہ رسالت 9 بار حضور حاضر ہوئے اور ریکویسٹ کی، اور 10ویں بار ریکویسٹ نہیں کی، اور کہا کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس سے بھی کم کرواؤں. تو علماء نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ بار بار بھیجنا اور بار بار حضور کا ریکویسٹ کرنا، یہ امت کی محبت، اور جہاں غمخاری کو ظاہر کرتا ہے وہاں یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو خود سے بار بار آ رہی ہے، جا رہی ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور یہ لوگوں پہ بھی ظاہر ہو جائے کہ حضور جو ہے وہ آ جا سکتے ہیں، لوگ دیکھ لیں. اور اس نور الہی کو جو براہ راست موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہ رہے تھے، وہ حضور کے واسطے سے بار بار ان آنکھوں میں دیکھ رہے تھے. میں تو نہ دیکھ سکا، لیکن میں ان آنکھوں کو تو دیکھ لوں جس میں نور الہی نظر آ رہا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام 5 نمازیں لے کر تشریف لائے. تو رب کریم نے یہ فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے کلام تبدیل نہیں ہوتے. 50 کا حکم دیا تھا، اب تیرے غلام تیرے امتی پڑھیں گے تو 5، لیکن ثواب انہیں پھر بھی 50 کا ملے گا. اللہ، اب ہم نماز پڑھتے ہیں 5، لیکن ثواب ہمیں 10 گنا بڑھا کر 10 ٹائمز بڑھا کر ملتا ہے، اور وہ ہے 50 نمازوں کا ثواب. اب بھی ہم نہ پڑھیں، اب بھی سستی کریں، تو یہ بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑی بدنصیبی. آپ نے شروع میں بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ یہ نماز ہمارا میڈل ہے، ہمارا تمغہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑا فخر اور اعزاز ہے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو رب کریم نے ہمارے آقا، ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لامقام میں بلا کر فخر کے ہمارے لیے اعزاز کے طور پر عطا کی، اور اسے مومن کی معراج فرمایا کہ جس طرح میری معراج کچھ اور تھی، میرے غلاموں کی معراج یہ نماز ہے کہ جس طرح میں دربار الہی میں حاضر ہو گیا تھا، وہ نماز کے ذریعے دربار الہی میں جب چاہیں حاضر ہو جائے. اللہ، میں نے ان کے لیے دربار الہی میں حاضر ہونے کی ایک ایسی صورت عطا کر دی ہے کہ جب چاہیں معراج پالیں. اب بھی نہ پڑھیں نماز تو یہ بہت بڑی بدنصیبی. لہٰذا ناظرین کو نیت کرنی چاہیے کہ اب آئندہ نماز نہ چھوڑیں، پکی اور پختہ نماز کی نیت کریں، اور جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں اب تک ان کی توبہ کر کے ان کو قضا بھی کر لیں، اور اس کا اسکیجول بنا لیں کہ کس طرح اپنی زندگی بھر کی نمازوں کا حساب کر کے اس کو قضا کرنا ہے. کیونکہ نماز صرف توبہ سے معاف نہیں ہو جاتی، اس کو پڑھنا بھی پڑتا ہے. اس کا جو خانہ ہے وہ بلینک رہتا ہے، اس کو بھرنا پڑے گا پڑھ کر. توبہ سے وہ بھر نہیں جائے گا. لہٰذا یہ نماز کے حوالے سے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ نیت کر لیں. انشاءاللہ دیکھیں بڑی تسکین اور روحانیت کی یہ نماز باعث بنتی ہے، آپ کی زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ. کیا بات ہے، کیا زبردست بات فرمائی اشفاق بھائی نے. اللہ ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے، نمازوں کی پابندی، اور مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کریم ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، نماز سیکھیں بھی، اگر نہیں آتی تو سیکھ لیں. دعوت اسلامی کا دینی ماحول سکھا بھی رہا ہے، مدنی قافلوں میں سکھا رہا ہے، فیضان نماز کورس کے ذریعے سے سکھا رہا ہے. آپ آن لائن سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی ہے، کورس کروایا جا رہا ہے نماز کے بارے میں. تو نماز کے احکام کے سیکھ بھی لیں، خود بھی پڑھیں. گھر میں نماز کا ماحول بنائیں گے نا تو بچوں نے بھی نماز ہی پڑھنی ہے پھر انشاءاللہ الکریم. اپنے بچوں کو کروانا چاہیں تو اس کے لیے بھی یہ یوٹیلائزیشن کریں اس کی، اور گھر میں نماز کا ماحول بنائیں. خود بھی نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ الکریم بچے بھی نماز پڑھنے والے بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اللہ ہمیں اس کی پابندی نصیب فرمائے. اور مہروز بھائی نے بڑی پیاری بات کہی تھی ایک دفعہ ہمارے پروگرام میں کہ نماز جو فرض ہے یہ وہی نماز ہے جو رکوع و سجود والی ویزیبل نماز ہے، جو نظر آتی ہے کہ نماز کیا ہے، پڑھی جا رہی ہے.
کہ اس میں ہاتھ بھی بندہ اٹھا رہا ہے تو ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی نظر آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائے گا تو چھپ جائے گا کہیں اور چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز پڑھی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہی نماز پڑھی ہے، اہل بیت اطہار نے یہی نماز پڑھی ہے، اولیاء کا طریقہ رہا ہے یہی نماز پڑھ رہے ہیں، اور خود حضور نے فرمایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے تم نماز پڑھتا ہوا کیا کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو، ایسے نماز پڑھو۔ تو یہ کوئی وہ نماز، کوئی اگر کسی نے اس طرح کا کوئی مضمون مفہوم بنایا ہوا ہے تو بھی یاد رکھیں کہ وہ غلطی پر ہے۔ تو اس مضمون کو، باطل مضمون مفہوم کو چھوڑ کر کے صحیح مضمون کی طرف بندہ آئے اور نماز جو ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جو ہے اس کو ادا کرے، نماز قائم کرے۔ اللہ ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ نے ایسے شان والا، ایسے اونچے مقام والا، معراج والا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس نعمت کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھے اخلاق، یہ اچھی عادتیں، یہ اچھی باتیں انشاءاللہ الکریم سیکھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، بیڑا پار ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ استاد السلام پڑھتے ہیں۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا، نہ جاؤں گا اب تشنا کام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے، دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے، تڑپتے ہیں جن کو مسلمان سارے، نہیں ہے کوئی انتظام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے